نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وملجانا وماوانا سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين اللہ جل جلالہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ کی بارگاہ اقدس میں حمد و ثنا اور سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ باعث نزول سکینہ صاحب معطر و معنبر پسینہ حضور سرور عالم شاہ آدم و بنی آدم رسول محتشم شفیع معظم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین ذی احتشام، اللہ عز و جل کا کروڑ کروڑ فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ بابرکت لمحات اپنی زندگی میں ایک دفعہ پھر دیکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہم اللہ عز و جل سے دعا گو ہیں کہ ہمیں بار بار ان بابرکت لمحات سے برکتیں اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین ذی احتشام، آج کا دن بڑی فضیلتوں والا دن ہے
رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک آج کے دن اللہ کے نزدیک خون بہانے سے بڑھ کر کوئی عمل افضل و اعلیٰ نہیں ہے، اور قربانیاں کل بروز قیامت اپنے کھروں اور اپنے سینگوں کے ذریعے آئیں گی اور اپنے قربان کرنے والوں کو اپنے ساتھ جنت لے جائیں گی۔ قربانیاں اپنے قربان کرنے والوں کے لیے اس دن سواریاں ہوں گی جن پر لوگ سوار ہو کر جنت کی طرف رواں دواں ہوں گے۔ تو آج قربانی کا دن ہے، آج سنت ابراہیمی کو زندہ کرنے کا دن ہے، اور ہم نے آج سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ہی کچھ تذکرہ سننا ہے کہ یہ جو ہم سنت ادا کرتے ہیں اس کا واقعہ کیا پیش آیا، کس وجہ سے یہ قربانی لازم کی گئی۔ آیہ مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی سورہ صافات 23ویں پارہ کی آیت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے کو پہنچ چکے ہیں اور آپ کی بیوی وہ بھی بانجھ ہیں، لیکن پھر بھی آپ کو اپنے رب پر توکل ہے اور آپ اپنے رب سے دعا مانگتے ہیں کہ ربی حب لی من الصالحین، کہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ رب، اگرچہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اگرچہ میری بیوی بھی بانجھ ہے، لیکن وہ رب اس حالت میں بھی مجھے اولاد عطا کرنے پر قادر ہے۔ تو آپ اپنے رب سے دعا مانگتے ہیں، اللہ عز و جل آپ کو ایک بیٹے کی خوشخبری عطا فرماتا ہے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اولاد بندے کو کتنی عزیز ہوتی ہے اپنی، اور پھر جب وہ اولاد ملی بھی بڑھاپے میں ہو، بالکل جب امید ختم ہو جائے، پھر اللہ عز و جل اولاد عطا فرمائے تو اس کی جو محبت ہے وہ دل میں اور زیادہ بیٹھ جاتی ہے بندے کی، اور زیادہ محبت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ جب بالکل امید نہ ہو پھر اللہ عز و جل وہ اولاد عطا فرما دے۔ یہی اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ معاملہ ہوا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بالکل بڑھاپے میں، ایک روایت کے مطابق 90 سال کی عمر آپ کی ہو چکی تھی جب اللہ عز و جل نے آپ کو اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے، بیٹا عطا فرمایا۔ تو اس وقت ان کی محبت کتنی آپ کے دل میں ہوگی اس کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ کتنا آپ محبت کرتے ہوں گے۔ لیکن اللہ عز و جل چونکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، خلیل گہرے دوست کو کہتے ہیں، تو پھر یہ مقام و مرتبہ ایسے ہی حاصل نہیں ہو جاتا، اس کے لیے بڑے امتحان پار کرنے پڑتے ہیں۔ آپ کو جو اللہ عز و جل نے اپنے خلیل ہونے کا، دوست ہونے کا مقام و مرتبہ عطا فرمایا وہ آسانی سے نہیں ملا، آپ کو بڑی آزمائشیں آپ نے جھیلی ہیں، بڑے امتحان آپ نے دیکھے ہیں، اور ہر امتحان میں آپ اپنے رب کے فضل سے کامیاب ہوئے ہیں، اور اللہ عز و جل نے آپ کو اپنا خلیل ہونے کا مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ انہی امتحانوں میں سے ایک امتحان اپنی محبوب ترین اولاد کو ذبح کرنے کا امتحان تھا۔ آپ علیہ السلام نے 8 ذی الحجہ کی رات خواب دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم اپنی اولاد کو، اپنے بیٹے کو ذبح کر دو۔ 9ویں رات بھی آپ نے یہی خواب دیکھا، 10ویں رات بھی آپ نے یہی خواب دیکھا، 3 دن لگاتار آپ یہ خواب دیکھتے رہے۔ تو آپ نے یہ بات اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ کی، انہیں کہا کہ اے بیٹے، میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ مجھے کوئی حکم دیتا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر دوں، اب تم بتاؤ کہ تمہاری کیا رائے ہے، فانظر ماذا ترى، تم بتاؤ تم کیا کرنا چاہتے ہو، تمہاری کیا رائے ہے اس بارے میں۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے والد کریم آپ وہی کیجئے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے، جو اللہ نے آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ انشاء ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ دیکھیں گے کہ میں صبر کرنے والوں میں سے ہو جاؤں گا، آپ عنقریب مجھے پائیں گے کہ اللہ کے فضل سے اللہ نے چاہا تو میں ضرور صبر کروں گا اس بات پر۔ آپ کو جو اللہ حکم دیتا ہے آپ وہ معاملہ کریں۔ آپ علیہ السلام اپنے محبوب بیٹے کو ساتھ لے کر چلتے ہیں اور وہاں جا کر آپ کو میدان میں باندھ دیتے ہیں اور آپ کے چہرے سے اپنی نظریں ہٹا لیتے ہیں، اور چھری جو ہے وہ اللہ کا نام لے کر
چلا دیتے ہیں اپنے بیٹے کی گردن پر۔ یہ اصل جو ہے وہ محبت الہی کا عملی ثبوت ہے۔ محبت الہی کا دعویٰ ہو، ساتھ اس کے عملی ثبوت بھی پایا جائے۔ خالی دعویٰ نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام کا، جو امتحان اللہ نے آپ سے لیا، آپ نے محبت الہی کا عملی ثبوت دیتے ہوئے اس امتحان میں ثابت قدمی دکھائی ہے۔ چاہے وہ بیٹے کو ذبح کرنے کی بات ہو، چاہے آپ کو نمرود کی آگ میں ڈالا جانا ہو، چاہے اپنی اولاد کو بے آب و دانہ کسی ویران جگہ پر چھوڑ کے آ جانا ہو، ہر امتحان میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ثابت قدمی کر کے دکھائی ہے۔ نمرود کی آگ میں آپ کو ڈالا گیا، جبرائیل نے آ کر عرض کی کہ اے ابراہیم کوئی کام ہے مجھ سے؟ جبرائیل چاہتے تو فوراً 1 منٹ میں آگ بجھا دیتے۔ آپ نے کہا کہ نہیں، تم سے کوئی کام نہیں ہے۔ جبرائیل نے کہا پھر اپنے رب کی بارگاہ میں ہی دعا کریں، اس سے ہی عرض کریں کہ وہ آپ کی اس مصیبت کو دور کرے۔ آپ نے کہا کہ مجھے عرض کرنے کی کیا ضرورت ہے، وہ میرے حال سے واقف نہیں ہے، اسے پتہ نہیں ہے کہ میرا حال کیا ہے، اسے پتہ نہیں ہے کہ میں مصیبت میں مبتلا ہوں۔ میں کسی ایسے خدا کی عبادت نہیں کرتا جو میرے حال سے بالکل نہ واقف ہو۔ وہ جانتا ہے کہ مجھے آگ میں ڈالا جا رہا ہے، وہ جانتا ہے میں کس مصیبت کے اندر مبتلا ہوں، بس مجھے اسے عرض کرنے کی بھی ضرورت نہیں، وہ خود ہی میری اس بات کو حل فرمائے گا۔ اللہ نے فرمایا قُلْنَا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ ہو جا ٹھنڈی اور سلامتی والی ابراہیم پر۔ اس آگ نے صرف ابراہیم علیہ السلام کی وہ رسیاں جلائیں جن سے آپ کو باندھا گیا تھا، اس کے علاوہ کوئی نقصان آپ کو نہ پہنچا سکی، بلکہ وہ آگ آپ کے لیے گلزار کر دی گئی۔ یہ محبت الہی کا عملی ثبوت ہے۔ دعویٰ محبت نہیں ہے، خالی یہ دعویٰ نہیں ہے کہ ہم اپنے رب سے محبت کرنے والے ہیں، نہ، بلکہ اس کا عملی ثبوت کر کے دکھایا۔ بیٹا اللہ نے عطا فرمایا، ابھی چھوٹی سی عمر ہے بالکل، اللہ عز و جل کی طرف سے حکم آیا کہ اس بیٹے کو اور اپنی بیوی کو لو اور فلاں جگہ چھوڑ آؤ جہاں آج کعبہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بغیر کچھ پوچھے، بغیر کوئی سوال کیے اپنے اس چھوٹے سے بیٹے کو پکڑا، اپنی بیوی کو ساتھ لیا، سفر پر نکلے اور اس جگہ پر چھوڑ دیا جا کر۔ چند کھجوریں ساتھ دیں اور ایک مشک کے اندر تھوڑا سا پانی تھا، آپ وہاں چھوڑ کر واپس آئے۔ سیدہ ہاجرہ آپ کی زوجہ محترمہ آوازیں دیتی رہیں پیچھے سے کہ ہمیں کس کے بھروسے چھوڑے جا رہے ہو، ہمیں کس کے بھروسے اس ویران جگہ میں چھوڑ رہے ہو؟ آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ سیدہ ہاجرہ نے آخر میں سوال کیا، اچھا چلو بتاؤ کہ یہ جو کام تم نے کیا ہے یہ اپنی مرضی سے کیا ہے یا اللہ کا حکم آیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، میں نے کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کیا، مجھے اللہ نے حکم دیا تھا کہ میں تمہیں یہاں چھوڑ جاؤں۔ اس پر آپ کی زوجہ محترمہ جو کہ بہت صبر کرنے والی، نہایت فرما بردار رب کی، انہوں نے کہا پھر ٹھیک ہے، جب اللہ نے حکم دیا ہے تو مجھے اس پر اطمینان ہے، وہ مجھے اور میرے بچے کو ضائع نہیں فرمائے گا، میں اس پر توکل کرتی ہوں، میں اس پر یقین رکھتی ہوں کہ جس نے ہمیں یہاں چھوڑ جانے کا حکم دیا ہے وہ ضرور ہماری مدد فرمائے گا۔ سیدہ ہاجرہ اپنے اس بیٹے کے ساتھ وہاں پر رہائش پذیر ہو گئیں۔ یہ اس امتحان میں بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گئے۔ پھر وہ بیٹا، وہ چھوٹا بچہ جب بڑا ہو گیا، جب اس کی عمر بڑی ہو گئی تو پھر حکم آ گیا کہ اب اس کو ذبح کر دو۔ آپ جانتے ہیں کہ نبی کا خواب وحی ہوتا ہے، نبی کا خواب عام لوگوں کے خواب کی طرح نہیں ہوتا، بلکہ وہ وحی الہی ہوتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ آپ کو حکم الہی ہوا، آپ اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر چلے اور میدان میں جا کر اس کے گلے پر چھری چلا دی۔ آپ اس امتحان میں بھی ثابت قدم رہے تو پھر اللہ نے کیا مرتبہ عطا فرمایا؟ اللہ نے آپ کو اپنا خلیل بنا لیا۔ اللہ کہتا ہے کہ جب ابراہیم چھری چلانے لگے گردن پر تو ہم نے ندا دی، پکارا، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا ہے، جو تمہیں خواب میں حکم دیا گیا تھا وہ تم آج پورا کر گئے ہو، بس تمہارے لیے یہی ضروری تھا، یہ ایک بڑا امتحان تھا جو ہم نے تم سے لیا اور تم اس امتحان میں ثابت قدم رہے ہو، آج کے بعد ہم تجھے اچھا مرتبہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ نے آپ کو اپنا خلیل ہونے کا مرتبہ عطا فرمایا۔ تو سامعین، اس واقعے سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ ہمیں یہ بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ اگر ہم دعوی محبت کریں اپنے رب کے ساتھ، اگر ہم اپنے رب کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرنے والے ہیں کہ ہمیں اپنے رب سے محبت ہے،
ہم اس کی محبت دل میں رکھتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ عملی ثبوت بھی ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ محبت کا دعویٰ ہو اور مؤذن کہے حی علی الصلاۃ اور ہم گھر سوئے پڑے ہوں. مؤذن کہے حی علی الفلاح ہم بازاروں میں ٹائم گزار رہے ہوں. یہ محبت ہے؟ یہ محبت الہی ہے؟ نہ یہ محبت الہی نہیں ہے. محبت الہی ہے کہ حی علی الصلاح کی آواز پڑے، ہمارے سارے کام ہم سے چھوٹ جائیں، دل میں صرف یہ خیال ہو کہ اب اپنے رب کی بارگاہ میں جانا ہے، اب اس کے سامنے جھک جانا ہے جا کر، اب وقت آ گیا ہے کہ اس کے سامنے جھک جائیں. یہ محبت الہی ہے. جو اس کے ساتھ محبت کرتا ہے، جو اس کی بارگاہ میں آنے سے، اس کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈر جاتا ہے، اس کا خوف اپنے دل میں بٹھا لیتا ہے، پھر اسے وہ کیا مرتبہ عطا فرماتا ہے؟ وَلِمَنْ خَافَ مقام ربہ جنتان. جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈر جائے تو اللہ نے اس کے لیے 2 جنتیں عطا کر رکھی ہیں. 2 جنتیں اللہ نے اس کے لیے تیار کی ہیں جس کے اندر اللہ اسے داخل فرمائے گا، اللہ اسے ایسی نعمتوں سے نوازے گا. تو محبت الہی ہو، ساتھ میں اس کا عملی ثبوت بھی ہو. آج ہم قربانی کریں گے، اسی سنت کو زندہ کریں گے جو سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے کر کے دکھائی ہے. تو آج ہم اس کو ذبح کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی خواہشات کو بھی ذبح کریں، اپنی نفسانی خواہشات کو بھی ذبح کریں، اپنی نفسانی خواہشات سے اپنی جان چھڑا لیں اور صرف اپنے رب کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو خالی کر لیں. آج ہم اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے قربانی کرتے ہیں نا، لیکن ہماری حالت کیا ہوتی ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ آج بھی لوگوں کی نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، کسی کی ظہر چھوٹ جاتی ہے، کسی کی عصر چھوٹ جاتی ہے. وہ دن کہ جو رب کو راضی کرنے کا دن ہے، جو اس کی محبت کا عملی ثبوت دکھانے کا دن ہے، ہم صرف سمجھتے ہیں کہ شاید قربانی کر لی ہے تو ہم بری ذمہ ہو گئے. قربانی بھی اسی کا حکم ہے اور نماز بھی اسی کا حکم ہے. اگر ہم قربانی کریں، اور بعض تو لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس قربانی کو ہی جو ہے وہ بہانہ بنا لیتے ہیں کہ قربانی کرنے میں وقت لگ گیا اس لیے ہماری نماز چھوٹ گئی، میرے کپڑوں پہ خون لگ گیا تھا اس لیے ہماری نماز چھوٹ گئی، میرے کپڑے گندے ہو گئے تھے، میں تھک گیا تھا. لیکن آپ دیکھیں گے کہ رات کی محافل جب سجیں گی تو لوگ بہترین کپڑے پہنیں گے ان محافل میں جانے کے لیے، اچھے لباس پہنیں گے، اچھی خوشبو لگائیں گے. اس وقت ذہن میں نہیں ہوگا کہ میری تھکاوٹ ہو گئی ہے، صبح سے قربانی کے کام میں مشغول تھا، تھکاوٹ ہو گئی ہے اب مجھے آرام کرنا چاہیے. نہیں، آرام کا خیال اس وقت آئے گا جب بندے کے ذہن میں نماز کی بات آ جائے گی. بندہ پھر سوچے گا، شیطان جو ہے وہ اسے وسوسہ دلائے گا، بھائی تو نے صبح سے قربانی کی، اب تھک گیا ہے، آرام کر لے تھوڑا سا. مسلمان کو آرام سمجھے صرف قبر کے اندر ہی ہے، اور کوئی مسلمان کے آرام کی صورت نہیں ہے. مسلم کے لیے یہ دنیا ایک قید خانہ ہے. آرام کی جگہ تو یہ کافر کے لیے ہے، یہ منافق اور مجرم کے لیے آرام کی جگہ ہے. ہمارے لیے تو یہ قید خانہ ہے. اس قید خانے میں ہم تھوڑے وقت کے لیے موجود ہیں، پھر اس قید خانے کو چھوڑ کر ابدی زندگی کی طرف جانا ہے. تو آج قربانی بھی ساتھ کریں، لیکن اپنے رب کے احکامات کی مکمل پیروی کرنے کا عہد کر لیں. آج قربانی کے ساتھ ساتھ اپنی خواہش اور شیطان کو بھی ساتھ ہی ذبح کر ڈالیں کہ ہم اس کے وسوسے میں کبھی نہ آئیں گے، اس کی باتوں میں آ کر کبھی اپنے رب کے حکم کی نافرمانی نہ کریں گے. اور یقین جانیے کہ قربانی کا اصل مقصد بھی یہی ہے. قربانی کا اصل مقصد بھی یہی ہے کہ بندہ اپنی محبوب چیز، بندہ جانور لے کے آتا ہے، اس کے ساتھ اس کی مانوسیت ہو جاتی ہے. اس کو جب وہ کھلاتا ہے، پلاتا ہے، اس کے ساتھ وقت گزارتا ہے تو مانوسیت، کچھ محبت ہو جاتی ہے اس کو. پھر وہ جب اپنے رب کی بارگاہ میں اس کو ذبح کرتا ہے تو اس کا اجر و ثواب بھی کوئی اور ہو جاتا ہے. تو اصل یہی چیز ہے، قربانی کا اصل مقصد یہی ہے کہ جو دل کو پسند آ رہا ہو اس کو چھوڑ کر اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا. ہمارا دل کرے کہ ہم مسجد میں نہ ہو تو ہم اپنی اس خواہش کو ختم کریں اور فوراً مسجد کے اندر حاضر ہو جائیں. یہی اصل قربانی کا مقصد ہے اور یہی سنت ابراہیمی ہے جس کو آج ہم زندہ کریں گے. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وقت ہمارا چونکہ 6:30 بجے ہے تو ہم انشاءاللہ بغیر تاخیر کے